بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ایک نہایت ہی انٹرسٹنگ سٹوری جس کا نام ہے انوکھی ترکیب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ رعائی کی خوش قسمتی کہ بادشاہ انصاف پسند تھا۔ وہ اپنی رعائی کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، خواہ مخواہ کی جنگ سے پرہیز کرتا تھا۔ شہزادے بھی اپنی رعائی پر بڑا مہربان تھے۔ ایک دن ملکہ کا ہار گم ہو گیا جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ وہ ملکہ کی شادی کا یادگار ہار تھا۔ بادشاہ، ملکہ اور باقی ملازمین نے بڑی کوشش کی کہ ہار مل جائے، مگر جسے ملا تھا وہ بھلا کیسے واپس کر سکتا تھا۔ بادشاہ تشدد کے خلاف تھا۔ بس اس نے اعلان کروا دیا کہ جو ملکہ کا ہار کا پتہ بتائے گا اسے بھاری انعام سے نوازا جائے گا، مگر پھر بھی نہ ملا۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت پورے ملک میں اعلان کروا دیا جائے کہ کوئی اس ہار کو ڈھونڈنے کی ترکیب بتائے گا، اسے 1000 دینار انعام دیا جائے گا۔ ہار چونکہ محل میں گم ہوا تھا، شک بھی خادموں، خدمت گاروں اور ملازموں پر تھا۔ وہ سب پرانے اور وفادار تھے، اس لیے بادشاہ ان پر تشدد کا قائل نہ تھا کہ وہ غلط حرکت تو کسی ایک فرد نے کی تھی، اس کی سزا کسی دوسرے کو نہ ملے۔ بادشاہ نے ملک میں اعلان کروا دیا کہ کوئی ترکیب بتائیں، اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ تجویز لے کر آئے، کوششیں بھی کی، مگر ہار نہ ملا۔ ایک دن بادشاہ دربار لگائے بیٹھا تھا کہ ایک لڑکا اپنے گدھے کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کی کہ وہ ہار ڈھونڈ کر دے گا۔ بادشاہ اور درباری حیران رہ گئے، کہاں یہ لڑکا اور کہاں وہ بوڑھے عقل مند فرد جن کی تجویز سے بھی ہار نہیں ملا؟ یہ بھلا ہار ڈھونڈ کر کیسے دے سکتا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیسے ہار ڈھونڈ کر دو گے؟ لڑکا، جس کا نام لقمان تھا، کہا میرے اس گدھے کو عام گدھا نہ سمجھے، یہ بہت احساس گدھا ہے۔ جو ہی چور اس کی دم پر ہاتھ لگائے گا چیخنے لگے گا۔ بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہوا تو تجھے انعام و کرم سے نوازا جائے گا۔ محل میں اس گدھے کے بارے میں باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ لقمان نے 2 خیموں کا انتظام کیا۔ ایک خیمے میں گدھا باندھ دیا گیا اور دوسرے خیمے میں وہ خود اور بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سب ملازم، خدمت گار اور نوکروں کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک ایک کر کے گدھے کی دم کو ہاتھ لگائے۔ ملازم پہلے خیمے میں جاتے، پھر دوسرے خیمے میں جاتے، وہ لقمان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے اور وہ خیمے سے نکل جاتے۔ ایک ملازم آیا، لقمان نے جو ہی اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بادشاہ سے کہا یہ ہے آپ کا چور۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا۔ بادشاہ سلامت، مجھے معاف فرما دیں، ہار میرے پاس ہے، میں لالچ میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دیں، ابھی لا کر دیتا ہوں۔ بادشاہ حیران تھا کہ اتنی آسانی سے اسے ہار ملنے کی توقع نہ تھی۔ جب ملازم ہار لینے کے لیے خیمے سے باہر نکلا تو بادشاہ نے لڑکے لقمان سے پوچھا تم نے چور کو کیسے پہچان لیا؟ تو بادشاہ نے لڑکے لقمان سے پوچھا تم نے چور کو کیسے پہچان لیا، جبکہ گدھے کے دم پر ہاتھ لگانا تو ایک معمولی سی بات ہے؟ وہ معمولی سی بات کون سی تھی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، گدھے میں کوئی ایسی خاصیت نہیں، گدھا تو گدھا ہے، میں نے اس کی دم پر تیز خوشبو لگائی تھی۔ چونکہ باقی ملازم خدمت گار چور نہ تھے، انہوں نے اس کی دم کو بلا جھجک ہاتھ لگایا۔ میں بوسہ لینے کے ساتھ ان کے ہاتھوں کی خوشبو سونگھتا تھا۔ چونکہ یہ چور تھا، اس نے گدھے کی دم کو اس ڈر سے ہاتھ نہیں لگایا کہ کہیں گدھا بول نہ پڑے اور میں پکڑا نہ جاؤں۔ اس کے ہاتھ پر خوشبو نہ تھی، بس اتنی سی بات تھی۔ بادشاہ کو ہار مل گیا اور اس نے لقمان کو انعام و کرم سے نوازا، اور بادشاہ نے اس ملازم کو بھی معاف کر دیا کیونکہ وہ بھی انسان تھا اور انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔